سب سے پہلے میں ADP کے تمام اسٹوڈنٹس کو اپنی کلاس میں ویلکم کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ڈفرینٹ گروپس میں سے سبجیکٹس کو سلیکٹ کیا ہے، لیکن کچھ سبجیکٹ آپ کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھنے پڑیں گے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ انگلش دو ایسے سبجیکٹ ہیں جو آرٹس اور سائنس کے تمام اسٹوڈنٹ ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھیں گے۔ میں آپ لوگوں کو انفارمیشن ٹیکنالوجی پڑھاؤں گی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی بیسیکلی آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کا کمپیوٹر سے بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور وہ اس چیز کے لیے کافی پریشان ہیں کہ ہم لوگ کیسے کمپیوٹر کو پڑھیں گے۔ تو کمپیوٹر اس کورس کے اندر ہم بیسک لیول کا کمپیوٹر پڑھیں گے، اس میں کوئی ایڈوانس لیول نہیں ہے، اس لیے آپ سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم PM سیریز کی انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر یہ بک فالو کریں گے جو آپ اس ٹائم اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بک اسپیشلی BS اور ADP پروگرام کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے اور آپ سب اس بک کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ اس بک کو ڈیزائن کرتے ہوئے اس چیز کو خاص طور پہ ذہن میں رکھا گیا ہے کہ اگر آپ فردر بھی کمپیوٹر کے اندر کچھ چیزیں سیکھنا چاہتے ہو، کچھ بیسک کمپیوٹر جو ہم ریگولر روٹین میں ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں، وہ سافٹ ویئرز بھی آپ کو اس بک کے اندر مل جائیں گے۔ آپ اس کو اپنی نالج کے لیے مزید ریڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اس بک کا ہم آپ کی کورس آؤٹ لائن میں آلریڈی آپ کے واٹس ایپ گروپ کے اندر شیئر کر چکی ہوں، لیکن اس کورس آؤٹ لائن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بیسک چیزیں، کچھ بیسک نالج جو ہم پڑھیں گے، ہم سب سے پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو کوسچن یہ ارائز ہوتا ہے کہ واٹ از کمپیوٹر؟ بیسیکلی کمپیوٹر ہے کیا؟ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر یہی کیوری لکھ کے سرچ کرتے ہو تو آپ کے پاس رزلٹ آئے گا کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک ڈیوائس وچ کین یوز ٹو اسٹور اینڈ پروسیس ڈیٹا۔ ٹھیک ہے، کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرانک مشین ہے جس کو ہم کچھ ڈیٹا دیتے ہیں، یہ اس کو پروسیس کرتا ہے اور ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے۔ اگر کمپیوٹر کے ورڈ کو آپ دیکھیں تو بیسیکلی کمپیوٹر کا ورڈ کمپیوٹ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کیلکولیٹ کرنا۔ سٹارٹ میں ہم نے جو کمپیوٹر انیشیل بنائے گئے تھے وہ بیسیکلی کیلکولیٹنگ مشین ہی تھے، کیلکولیٹرز ہی تھے جو صرف ارتھمیٹک آپریشن پر پرفارم کرتے تھے۔ پھر جیسے کمپیوٹر کی فیلڈ میں ترقی ہوتی گئی تو ہمارے پاس موجودہ کمپیوٹر جو لیٹسٹ کمپیوٹر ہے، یہ کمپیوٹر ڈفرینٹ کمپیوٹر کی ایویلیویشن کے بعد یہ کمپیوٹر ہمارے پاس مارز وجود میں آیا ہے جو آپ اب ریگولر روٹین میں اپنے گھروں، آفیسز میں کمپیوٹرز کو دیکھتے ہو۔ کمپیوٹر ہماری زندگی کا ایک لازم و ملزوم حصہ ہے۔ آپ گھروں میں ہو، آپ کسی ایجوکیشن ادارے میں ہو، آپ کسی آفس میں ہو، کمپیوٹر کے بغیر آپ کو کوئی بھی جگہ نظر نہیں آئے گی۔ ہر جگہ کمپیوٹر کا استعمال آپ دیکھیں گے اور آپ میں سے بہت سے لوگ کمپیوٹر کو یوز کرتے بھی ہوں گے۔ اگر ہم کمپیوٹر کی ایک پرٹیکولر ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرانک مشین ہے جس کو ہم ڈفرینٹ کائنڈ کے پرابلم سالو کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہم اس کو کچھ انسٹرکشنز دیتے ہیں اور یہ اس کے اکارڈنگ کام کرتا ہے۔ اچھا جی، اب کمپیوٹر کا فنکشن کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ چیز دیکھیں گے۔ کمپیوٹر ڈفرینٹ انسٹرکشنز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ان کو اپنی میموری میں سٹور کرتا ہے، ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے، اس کے اوپر ڈفرینٹ فنکشنز پرفارم کرتا ہے، ہمیں کچھ آؤٹ پٹ دیتا ہے پروسیسڈ فارم میں، اس آؤٹ پٹ کو پرماننٹلی اپنے اندر سٹور بھی کر دیتا ہے، اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم کمپیوٹر سے وہ آؤٹ پٹ کو، وہ پروسیس ڈیٹا کو لے سکتے ہیں اور اس کو ڈفرینٹ مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کمپیوٹر کے بیسیکلی دو مین پارٹس ہیں۔ جتنے فزیکل پارٹس جو آپ کو کمپیوٹر کے نظر آتے ہیں، جن کو آپ ٹچ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، آپ میں سے موسٹلی اسٹوڈنٹس نے کمپیوٹر کو دیکھا ہوگا، وہ ہارڈ ویئر ہے کمپیوٹر کا وہ پارٹ ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ کمپیوٹر کا ایک دوسرا پارٹ ہے جس کو ہم سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اگر آپ سمپل سی ایگزامپل سے اس کو سمجھو تو ہماری باڈی ایک ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ ہمارا جسم ہارڈ ویئر ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، اور ہماری روح ایک سافٹ ویئر ہے۔ اگر ہماری باڈی میں سے روح نہیں نکل جائے گی تو کیا ہمارا جسم کچھ کام کر سکتا ہے؟ بالکل کچھ کام نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہارڈ ویئر سے ہم تب ہی کوئی کام کروا سکتے ہیں جب اس کے اندر سافٹ ویئر ہوگا۔ ٹھیک ہے، سافٹ ویئر بیسیکلی ہمارے پاس کچھ پروگرامز ہیں، کچھ انسٹرکشنز ہیں جو ہمارے ہارڈ ویئر سے ڈفرینٹ کام، ڈفرینٹ آپریشن کرواتے ہیں، پرفارم کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا جو کمبینیشن ہے وہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم ہے، جو ایک کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم کیسے بنتا ہے؟ جب ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کو ہم کمبائن کرتے ہیں۔ اکیلا سافٹ ویئر کچھ نہیں کر سکتا، اکیلا ہارڈ ویئر آپ کے پاس کچھ نہیں کر سکتا۔ جب بھی آپ کمپیوٹر کا ذکر کریں گے، کمپیوٹر کو دیکھیں گے، کمپیوٹر کی بک خریدیں گے تو اس میں آپ کو ڈیٹا اور انفارمیشن ہمیشہ
एक फ़र्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर नज़र आएगा। कंप्यूटर की बात जब हम कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसको हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ये उनको के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और हमें कुछ आउटपुट देता है। अब जो इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो किस फॉर्म में होती हैं, वो बेसिकली हमारे पास डाटा है, ठीक है। डाटा की अगर आप पर्टिकुलर प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे तो कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास डाटा कहलाते हैं। रॉ का मतलब है अनप्रोसेस्ड, मीनिंगलेस, ऐसी चीज़ जिसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सारी हमारे पास डाटा कहलाती है। हम अपनी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को हम प्रोसेस करने के लिए देते हैं, बेसिकली वो डाटा कहलाता है जो हम कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उस डाटे को प्रोसेस करता है, उसको मीनिंगफुल फॉर्म में लेके आता है और वो मीनिंगफुल फॉर्म जो हमें वो आउटपुट की सूरत में देता है वो इंफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। हमारे पास कंप्यूटर के अंदर एक पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल होता है जिसकी पिक्चर आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हम डाटा दे रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, कंप्यूटर हमारा उसको प्रोसेस कर रहा है और उसके बाद हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये जो हमारे पास पूरा एक लाइफ साइकिल है, इसको हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं, आईपीसी भी इसको कहा जाता है। और हमारा कंप्यूटर इसी चीज़ को फॉलो करते हुए काम करता है कि वो हमसे अनप्रोसेस डाटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन हमेशा यूज़फुल होती है, डाटा हमेशा यूज़लेस होता है, उससे आप कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। अगर आप अपने इस एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो तो आप अपना ही आपका एडमिशन सिस्टम जो चल रहा था आप उससे ही उसको इसकी एग्जांपल ही ले सकते हो कि आप लोगों ने हमें फॉर्म फिल करके दे दिए, ठीक है। डिफरेंट स्टूडेंट्स ने डिफरेंट ग्रुप में से डिफरेंट सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, वो सारा वो फॉर्म हमारे पास एज ए डाटा आ गए। उसमें आपके मोबाइल नंबर थे, आपके ईमेल एड्रेस थे और आपके सब्जेक्ट्स थे। हमने उस सारे फॉर्म से आपके फ़ोन नंबर्स उठाए, आपके सब्जेक्ट्स उठाए, आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया। जो सब्जेक्ट्स हम फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ़र करेंगे हमने उनको अलग किया, वो स्टूडेंट्स को अलग किया जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर सपोज़ करिए कि मैथ्स पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स स्टैट पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स सोशल वर्क पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स साइकोलॉजी पढ़ेंगे। हमने उन स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया, उसके बाद हमने उनके अलग अलग ग्रुप्स बना लिए और वो एक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आ गए। तो आपने जो हमें एक अनप्रोसेस्ड डाटा दिया था अपनी फॉर्म की शक्ल में, वहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें उठाई, उनको प्रोसेस किया और फाइनली हम आज इस स्टेज पे पहुँच गए हैं कि हम एक रेगुलर लेक्चर जो है वो दे रही हूँ मैं और आप एक स्टडी प्रॉपरली हम एक ऑनलाइन क्लासेस के फॉर्म में आ गए हैं। तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ गई, एक प्रोसेस चीज़ आ गई जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एक यूज़फुल पर्पस के लिए। आज के लेक्चर में बस हम यहाँ तक ही देखेंगे। इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद कॉन्सेप्ट को आगे तफसील से पढ़ेंगे।